أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة المتعلمين किताब الصلاत और किताब الصلاत में आज जो फसल पढ़नी है वो है छठी फसल अल-फस्लु सादिस और ये है फिल अज़ानी वल इक़ामते फिल अज़ाने वल इक़ामते यानी अजान में और इकामत के बारे में ये फसल मौजूद है। कह रहे हैं वहुमा मुस्तहब्बाने। अब यहाँ पे देखिए मौलाना, हुमा मुस्तहब्बाने में हुमा मुब्तदा है, मुस्तहब्बाने खबर है, मरफू है और अलामत रफ़ इसमें क्या है? अलिफ, क्योंकि ये तस्निया है। वहुमा मुस्तहब्बाने फिस्सलवातिल खम्स, और ये दोनों मुस्तहब हैं वाजिब नमाज में। अदाअन व क़ज़ाअन, चाहे वो वाजिब नमाज अदा हो या क़ज़ा हो। लिल मुनफरिदी वल जामिई, चाहे वो नमाज फुरादा हो या जमाअत से हो। लिल मुनफरिदी वल जामिअ यानी चाहे फुरादा हो या जमाअत से हो। रजुलन काना औ इम्राअतन, आदमी हो या औरत हो। बेशर्त अन तसिर्रा, लेकिन फर्क क्या मौलाना? अगर औरत है तो क्या करना चाहिए उसे? बेशर्त अन तसिर्रा, इस शर्त के साथ कि वो राज में ही अजान कहे, यानी खामोशी से अजान कहे या इकामत कहे। मर्दों की तरह उसे आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं है। का बेशर्त अन तसिर्रा, सही है, इस शर्त के साथ कि वो आहिस्ता से कहे अजान व इकामत। अब देखिए मौलाना, वहुमा मुस्तहब्बाने फिस्सलवातिल खम्स, अजान व इकामत मुस्तहब है वाजिब नमाज में। अदाअन व क़ज़ाअन, चाहे नमाज अदा हो या क़ज़ा हो। लिल मुनफरिद वल जामिअ, चाहे फुरादा हो या जमाअत से हो। रजुलन काना औ इम्रातन, मर्द हो या औरत। बेशर्त अन तसिर्रा, अगर औरत है तो इस शर्त के साथ कि क्या करे, वो खामोशी से अजान और इकामत कहे। अब यहां देखें मौलाना आगे, वयतअक्कदाने फिल जहरियते, और ये दोनों मुस्तहब्बे ताकीदी हैं। यतअक्कदाने, इन दोनों की ताकीद की जाती है फिल जहरियते, जहरी नमाज में। खुसूसन फिल गुदाती वल मगरिब, जब गुदात कहते हैं मौलाना तो गुदात से मुराद सुबह की अजान होती है, सुबह की नमाज होती है। गुदात यानी सुबह की नमाज। कह रहे हुए यतअक्कदान फिल जहरिया, जहरी नमाज में इनकी ताकीद है। खुसूसन फिल गुदाती वल मगरिब, खास तौर पर सुबह में और मगरिब में। अब आ जाए मौलाना सूरतुल अज़ान। ये तो आप जानते ही हैं अजान कैसे कही जाती है कि नहीं जानते? सूरतुल अज़ान, अजान की शक्ल।
کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اللہ اکبر ہوئے 4. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ. صحیح ہے. اب یہاں دیکھیے مولانا، انہوں نے 1 نمبر کے حاشیے پہ آئیے، دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لا بأس بقولی، کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں اشہد ان علی ولی اللہ. صحیح ہے. کیا کہنے میں ملا مولانا؟ ہاں. کیسے کہنا ہے؟ تبرکن، تبرک کے طور پر، ورجاءن، امید کے ساتھ کہ خدا اس میں ثواب عطا کرے گا. من دون ان ینویہ جزءا من الاذان والاقامہ، بنا اس نیت کے کہ یہ اذان اور اقامت کا جز ہے. صحیح نا؟ جز نہیں سمجھنا ہے. ولا يكون هذا، ولا يكون هذا بدعة، اور یہ بدعت بھی نہیں ہوگا. وقد صرح بجوازه اکثر علماء الامامیہ، اور اسے صحیح ہے علماء امامیہ نے یعنی شیعہ علماء نے وضاحت سے بیان کیا ہے. صرح یصرح یعنی وضاحت کرنا. فمن قال بأنه بدعة فقد تحدى القواعد والأصول، تو کہا جس نے اس کو بدعت قرار دیا اس نے اصول اور قوانین کو کیا دیے ہیں؟ چیلنج کیا. تحدى، فقد تحدى القواعد والاصول، یعنی اس نے اصول کو، علم اصول انشاءاللہ پڑھو گے جلدی ہی، ٹھیک ہے، اور علم قواعد کو اس نے کیا کیا ہے؟ چیلنج کر دیا ہے. تو اسی لیے دیکھیے اذان میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر کہا، اشہد ان محمد رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اس کے بعد سیدھے کہاں آ گئے؟ حی علی الصلاح. دیکھیے نا حیا کیسے آ رہا ہے؟ یہ حیا علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ہے سورۃ الاذان. اب دیکھیے مولانا اقامت کیسے کہی جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں والاقامۃ مثلہ، اقامت اسی جیسی ہے. مثلہ یعنی مثل الاذان. اقامت کس کی طرح سے ہے؟ اذان کی طرح سے. علت تکبیرات، سوائے تکبیر کے. فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْهُ مَرَّتَانِ، تو تکبیر اس میں سے، منہ یعنی من الاقامہ مولانا، کہہ رہے ہیں اقامت میں سے تکبیر یسقط مرتان، 2 بار گر جائے گی. یعنی 4 بجائے 4 کے بدلے کئی بار کہیں گے؟ 2 مرتبہ. فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مِنْهُ مَرَّتَانِ، کہیں سے بھی 2 مرتبہ گرا دیں گے مولانا. شروع سے چاہے آخر سے چلے گا، آخر سے گرائیں گے.
ارے آخر سے گرا کہاں سے گرائیں گے؟ فی اول ہی، اسی لیے انہوں نے کہا کہیں جوہر آخر سے نہ گرا دیں، آخر والے دو اللہ اکبر نہ مائنس کر دیں۔ تو کیا کہا؟ فی اول ہی، اس کے ابتدا میں۔ والتحلیل، تحلیل جب کہتے ہیں مولانا تو تحلیل کے معنی ہوتے ہیں معلوم کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنا، صحیح ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا کہلاتا ہے؟ تحلیل۔ اور تسبیح کیا کہلاتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہا تو تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ کہا تو کیا ہے؟ تحلیل ہے، صحیح ہے؟ والتحلیل یسقط مرۃ واحدۃ فی آخرہ، اور لا الہ الا اللہ ساقط ہوگا آخر سے ایک مرتبہ۔ ہم نے اللہ اکبر میں لا الہ الا اللہ کتنی بار کہا؟ ایک مرتبہ۔ ارے اذان میں 2 مرتبہ، ایک کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے، اور اقامت میں صرف اور صرف ایک لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ والتحلیل یسقط مرۃ واحدۃ، اور تحلیل ایک مرتبہ ساقط ہوگی فی آخرہ، اس کے آخر میں۔ اس کے بعد کیا کہنا مولانا؟ وَيَزِيدُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْن، اور قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جائے گا 2 مرتبہ۔ تو کہا آپ کی مرضی پہ کہیں بھی کر سکتے ہیں مولانا۔ قد قامت الصلاۃ کا بعد حی علی خیر العمل، کس کے بعد کرنا ہے؟ حی علی خیر العمل کے بعد اضافہ کرنا ہے۔ اور یہ کہاں کریں گے؟ اذان میں کہ اقامت میں؟ فَجَمِيعُ فُصُولِهِمَا 35 فصلان، تو ان کی تمام فصلیں، صحیح ہے، یعنی اذان و اقامت کی 35 فصلیں ہیں مولانا۔ غالباً 18 اور 17 ہیں، اذان میں 18 ہیں اور اقامت میں 17، گنیں گے؟ تو ان کی فصلیں 35 فصلیں ہیں، اذان و اقامت کی فصلیں 35 ہیں۔ گنیے مولانا، اذان میں کتنی فصلیں ہیں؟ 4 اللہ اکبر 4 ہے، 2 اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 16 ہی نہ آ رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ چھوڑ دیا، پھر سے گنیں اس کو۔ 4 اللہ اکبر، 2 اشہد ان لا الہ الا اللہ، صحیح ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 2 ہو گئے آپ کا اشہد ان محمد رسول اللہ، 8، صحیح۔ پھر ہو گیا 2 حی علی الصلاح، 10۔ 2 ہو گیا حی علی الفلاح، 12۔ 2 ہو گیا حی علی خیر العمل، 14۔ 2 ہو گیا اللہ اکبر، 16۔ اور 2 ہو گیا کیا؟ لا الہ الا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 18۔ تو اذان کی کتنی ہوئی؟ 18 فصل۔ اقامت کی کتنی ہوگی؟ 2 اللہ اکبر، 2 اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 اشہد ان محمد رسول اللہ، صحیح ہے۔ پھر 2 حی علی الصلاۃ، 2 حی علی الفلاح، پھر 2 حی علی خیر العمل، پھر قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ہو جائے گی نا 16 نہیں 17 ہوں گی۔ تو اذان کی فصل ہے 18 اور اقامت کی 17،
سارے ملا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 17 اور 18 35. تو کیا کہا؟ فجمیع فصولہما، تو ان دونوں کی فصلیں مکمل 35 فصلا، 35 فصلیں ہیں. ولا يؤذن قبل دخول الوقت الا في الصبح. مولانا ولا يؤذن، اذان نہیں دی جائے گی قبل دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے سے پہلے، الا فی الصبح، سوائے کس میں؟ صبح میں. 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے. للإعلام لا للصلاة. للإعلام سے مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اطلاع دینے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اذان نماز کے لیے نہیں. اسی لیے دیکھیں آپ مسجد میں جہاں دیر سے نماز ہوتی ہے وہاں ایک اذان ہوتی ہے، پھر دوبارہ نماز کے لیے اذان دی جاتی کہ نہیں دی جاتی؟ چونکہ جو اذان ہوئی تھی وہ صرف کیا رہ گئی؟ اطلاع والی. اب جو اذان ہو رہی ہے کون والی ہے؟ نماز والی ہے نا. تو للإعلام، بولنے بتانے کے لیے پہلے دی جا سکتی ہے، ٹائم سے پہلے. یعنی جیسے ابھی کیا کرتے ہیں کہ ابھی جو طریقہ ہے کہ اصل وقت پہ اذان دیتے ہیں، اذان دے کے اس کے 15-20 منٹ بعد جماعت کرتے ہیں. یہی اذان اگر کوئی وقت سے 20 منٹ پہلا دینا چاہے صحیح تو دے سکتے ہیں صبح میں، لیکن پھر کیا کرنا ہوگا؟ اندر اذان دینی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ولا يؤذن قبل دخول الوقت، اذان نہیں دی جائے گی وقت کے داخل ہونے سے پہلے، الا فی الصبح، سوائے صبح میں. ويستحب عیادته بعد دخوله، اور مستحب ہے عیادہ کرنا. صحیح ہے، کس کا عیادہ کرنا مولانا؟ اذان کا عیادہ کرنا. بعد دخول ہی یعنی بعد دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے کے بعد. وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا التَّرْتِيبُ، اور اس میں شرط دونوں میں کیا ہے مولانا؟ ترتیب کی شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیں گے. صحیح ہے، جو اذان کی ترتیب ہے آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ عَدْلًا، اور مستحب ہے کہ اذان دینے والا کیا ہو؟ عادل ہو. عادل سے مراد تو فقہ میں سمجھ جاتے ہیں نا کیا ہے؟ کیا ہے مولانا عادل سے مراد؟ بتائیے. جو حرام کام کو انجام نہ دیتا ہو اور واجبات کو نہ چھوڑتا ہو. سیتن، سیتن کہتے ہیں بلند آواز والا. ہاں، کیا ایسا آدمی کیا تھا دیکھا کہاں تک پہنچے گی؟ تو کیا مستحب ہے کیا ہو؟ بلند آواز والا. بصیرا بالاوقات، مستحب ہے کہ وقت کو جاننے والا ہو. پتہ چلا گھڑی دیکھنے نہیں آتی، آدھا گھنٹہ پہلے اذان دیتی. بصیرا بالاوقات، وقت کا جاننے والا ہو. متطہرا، صحیح ہے، وضو یا غسل کیے ہوئے ہو، طاہر ہو. یعنی بنا وضو کے اذان دینا مستحب نہیں مولانا. مستحب کہتے ہیں وضو کے ساتھ. اونچائی پہ کھڑا ہو. تم نے اگر اپنے گاؤں میں پرانی مسجدیں دیکھی ہوں گی تو اس میں اذان دینے کے لیے بنا ہوتا تھا، لوگ اس پہ چڑھتے تھے اور اذان دیتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے. مائکوں کا رواج تو تھا نہیں.
تو اگر کمرے کے اندر سے دو گے اذان تو کہاں تک جائے گی؟ وہیں تک رہ جائے گی. تو لوگ سیڑھیوں پہ، چھت پہ یا کسی اونچی جگہ بنی ہوتی تھی، ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا اپنی مسجد، وہیں سے اذان ہم نے بھی دی ہے اور دوسرے بھی دیتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ گلی محلوں تک آواز چلی جاتی تھی. قائمن علی مرتفع، لیکن اب یہ مستحب نہیں رہے گا کیونکہ مائک ہے. جو غرض اونچائی پر کھڑے ہونے کی تھی وہ کیا تھی؟ تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، وہ مائک سے حاصل ہو رہی. مستقبل القبلہ، قبلے کی جانب کیا مانا؟ مستقبل ہو یعنی اس کا رخ قبلے کی جانب ہو. ہاں، یہ لاک ڈاؤن میں کئی ایسی تصویریں آئی ہیں کہ مسجد کمبل کے اندر ہے، مائک وہیں رکھا، بستر سے اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہے. تو کہا مستحب کیا ہے کہ مستقبل قبلہ ہو، رافعا صوتہ، اور اپنے بلا آواز کو کیا کرے؟ بلند کرے. مرتلا للاذان، اذان کو ٹھہر ٹھہر کے کہے، یعنی ان کی فصلوں کو ملائے نہیں. اسی لیے منانا اللہ اکبر اللہ اکبر سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آیا کہ آپ اللہ اکبر کو کیا کریں؟ الگ الگ کریں. فصلوں کے درمیان فاصلہ، مرتلا للاذان، اذان کو ٹھہر ٹھہر کے کہنا. محدرا للاقامہ، اقامت کو تیزی سے بیان کرنا بنا فاصلے کے، جلدی جلدی. تین نمبر کا حاشیہ ہے، یہ 3 نمبر کے حاشیے پہ ترتیل الاذان سے مراد کیا مولانا؟ اطالۃ الوقوف. دیکھیے ترتیل الاذان یعنی اطالۃ الوقوف، ٹھہراؤ کو لمبا کرنا، علی اواخر فصولہ، صحیح ہے، اس کی فصل کے آخر پر. اور تحدیر الاقامہ سے مراد کیا ہے؟ الاسراع فیہا، اس میں جلدی کرنا، بتقصیر الوقوف، صحیح ہے، وقفے کو کم کر کے، علی کل فصل من فصولہ، اس کی تمام فصلوں میں. جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، بہت مختصر سا اور کہتا چلا جائے. فاصلا بینہما، ان دونوں کے درمیان فاصلہ دے مولانا. ہاں، کس کے درمیان؟ اذان اور اقامت کے درمیان. مستحب ہے کہ فاصلہ دے، بے جلست، یا تو بیٹھ جائے، او سجدت، یا سجدہ کرے، او خطوتین، یا کیا کرے مولانا؟ ایک قدم آگے نکالے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا، اپنے اذان کے بعد جو دعا پڑھتے تھے ایک پیر کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھاتے تھے. مستحب ہے ایک قدم آگے بڑھ جائے پھر آپ پڑھیں. خطوہ کہتے ہیں قدم کو، ایک قدم آگے بڑھنا. وَيُكْرَهُ أَن يَكُونَ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا مَعَ الْقُدْرَةِ، اور مکروہ ہے کہ چلتے ہوئے یا سواری پر قدرت رکھتے ہوئے اذان و اقامت کہے. آپ کمرے سے وضو کر کے نکلیں، اذان کہتے ہوئے اقامت کہتے ہوئے مسجد پہنچ کے سیدھے نیت کر کے نماز پڑھ لیں تاکہ مسجد جا کے آپ کو اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہ ہو. کمرے سے نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور چلتے چلے جا رہے ہیں.
مسجد پہنچے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، تو چلتے چلتے سواری پہ کہنا کیا ہے؟ صحیح ہے، ہم یہاں سے شادرانہ کر جا رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے اذان و اقامت کہہ لیں، وہاں جا کے سیدھے کیا کرتے ہیں؟ نیت کر لیں۔ وَيُكْرَهُ أَن يَكُونَ مَاشِيًا، مکروہ ہے کہ کیا ہو انسان ماشی ہو، یعنی چل رہا ہو، اور راکباً یا سواری پر ہو، مع القدرت، قدرت رکھتے ہوئے، یعنی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، جیسے ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، تب کیا کریں گے؟ کود کے پڑیں گے مولانا۔ وَالْإِعْرَابُ آخر الفصول، فصل کے آخر پر اعراب دینا، مثلا کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آیا؟ یعنی آخری حرکت کو ظاہر کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ چیز کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ والاعراب آخر الفصول، فصل کے آخر پر کیا کرنا؟ اعراب لگانا۔ والکلام من خلال لہما، من خلالہما، اور ان کے درمیان گفتگو کرنا۔ ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پنکھا چالو کر دینا تو جی اللہ اکبر، تو یہ بیچ کا کلام کیا ہوگا؟ مکروہ۔ والکلام من خلالہما، اور ان کے درمیان کیا کرنا؟ بات کرنا۔ والترجیع لغیر الاشعار، ترجیع کہتے ہیں آواز کا گلے میں گھمانا۔ اللہ، تو یہ جو ترجیع صحیح ہے، لیکن یہ غنا کی حد تک کیا ہو نہیں پہنچنا چاہیے، تو بہت زیادہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور ترجیع لغیر الاشعار، ترجیح جو محسوس نہ ہو۔ وَيَحْرُمُ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، کیا ہے؟ حرام ہے اس کا کہنا۔ 4 نمبر کے حاشیے پہ آئیے۔ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّثْوِيبُ، اسے کیا بولا جاتا ہے؟ تصویب کہا جاتا ہے، یعنی تصویب کیا ہے؟ حرام ہے۔ صحیح ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اذان میں یا نماز میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ مطلب تو واضح ہے نا انشاءاللہ؟ تو کل انشاءاللہ ہم لوگ یہ فصل مکمل کر لیے اور باب الثانی شروع کریں گے فی افعال الصلاۃ۔ الحمدللہ رب العالمین۔